اللہ تعالیٰ نے عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں بہت خوبصورت اور سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا قوم تھی۔ مال و دولت کی ضروریاتی شان و شوکت اور ہر نعمت آسائش ان کو میسر تھی۔ قرآن پاک میں ہے، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق قرآن پاک کے علاوہ اور کسی کتاب میں ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں ملتی۔ مرحوم لکھتے ہیں، عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی چوتھی نسل سے ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، اس لیے ان کی پوری قوم اور ان کی اولاد عاد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ اعرابی تھے اور بہت مضبوط اور لمبے ستونوں والے عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کو ارام ذات العمار یعنی ستونوں والے نام سے یاد کیا ہے۔ ارام ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل سے دریافت کیا ہے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ یہ بحیرہ عرب کے پاس ایک صحرا ہے، اس کے صحرا میں باریک اور سفید ریت کے اونچے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں پر اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز علاقہ تھا جہاں قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور زمین والوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، بعض مفسرین کیا لکھا ہے کہ ارام عاد کے دادا نام تھا۔ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس قوم نے جس معیار کی تعمیرات کی اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی، اس لیے اس کا نام شداد تھا۔ زمین جنت کے نام سے مشہور تھا تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے نقل جنت کو پسند کریں۔ عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے متعلق سنا تو اس کی نقل میں دنیا میں جنت بنانی شروع کر دی۔ بہت خوبصورت محلات بنائے، ہر قسم کے باغات لگائے اور آثار بھی بنائے۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک اس نے اپنی قوم کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر سب جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی شہر ارام کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا، یوں وہ اپنی جنت کے ساتھ زندہ زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو بتوں کے پجاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ایک نیک بندے کو ان پر مبعوث کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر تبلیغ کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کہنے لگے، تم ہمیں جادوگر اور دیوانے لگتے ہو، تم ہمیں اس چیز سے روکتے ہو جو نیکی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اگر تم زیادہ طاقتور ہو تو اپنے رب سے بولو، ہم پر وہ عذاب لے آئے جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ حضرت ہود نے 500 سال یا اس سے زیادہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی اتار دی۔ ان کے جانور مر گئے، کھیت اجڑ گئے، بارش نہ ہوئی، وہ بدحال ہو گئے۔ 3 سال تک ایسے ہی رہے۔ نبی سے دیکھا نہ جاتا تو کہتے کہ اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو، اللہ تم پر بارش برسائے گا۔ تو کہتے کہ ہمارے بتوں نے تم کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ ان کا دستور تھا، کوئی آفت آتی تو بیت اللہ جاتے اور دعائیں مانگتے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ کوئی طاقت ہے جو یہ سارا نظام سنبھالتی ہے۔ تو ان کے 70 لوگ بیت اللہ گئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ وہاں پر معاویہ بن ابو بکر کی حکومت تھی، اس نے ان کی خوب آؤبگت کی اور دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، سفید، سرخ، کالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منتخب کر لو کہ کون سے بادل بھیجوں۔ انہوں نے کالے پسند کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری تباہی طے ہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر بارش ہوگی اور پھر سے خوشحالی آئے گی۔ لیکن ان پر آندھی کا عذاب آیا جو 7 دن اور 8 راتیں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، تمام عمارتیں نسبت و نابود ہو گئیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔